نور اللہ۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ختم نبوت کا ہوتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کیا؟ ایک عام سی مان کے آپ سے بات کریں۔ ختم نبوت ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ نہ تو آپ کی زندگی میں کوئی نبی آ سکتا تھا اور نہ ہی آپ کی رسالہ ظاہری کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ عقیدہ ختم عام سی زبان میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں۔ نہ تو آپ کی زندگی میں کوئی نبی آ سکتا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ ظاہری کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اس عقیدے کو دہرائیں کیا ہے یہ عقیدہ؟ نبی پاک تو جو کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں اس لیے کروں گی، یہ ایک دوسرے کی بات جس وجہ سے میں آپ کو بار بار یہ ریپیٹ کروا رہا ہوں۔ جس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبیین ہونے پر ایمان ہی نہیں ہے، یعنی یہ نہ جانے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ باتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا مطلب ہے اسلام سے خارج ہے۔ آج ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، اس کی میں وجوہات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ کافر کیوں کہتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر اس بندے کا رد ہے، ہر اس بندے کا رد ہے جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا آپ کے رسالہ ظاہری کے بعد کسی کو ادھر اٹھ ادھر بیٹھ کھڑا ہو کر بیان کر، میں نے کیا عقیدہ بیان کی ہے؟ بول کیا عقیدہ بیان کیا ہے میں نے ابھی؟ یا حبیب اللہ، بات چل رہی ہے یہ عقیدہ، یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اس کو القانا دینا۔ پچھلے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ فروعی مسائل تھے، یہ بیسک اصل ہے، جڑ ہے، عقیدہ ہے۔ اس میں گڑبڑ ہو گئی تو بتا گیا۔ آج کچھ لوگ ہمدرد بھی ہیں نا، کہتے ہیں جی بندے نو بندے جڑے کیا کروں، برزئی تے ہیں کیا کروں، قادیانی تے ہیں کیا کروں، سارا کاروبار کیا انہوں نے محلے چ رہنے چاہے چلو ختم گیا تو لگے جان۔ ہمارے اتنے بدبخت ہیں لوگ، یہاں بند گھما سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی شادی میں شرکت کرتے ہوئے، ان کی جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرتے ہوئے۔ ایک دوسرے کو غلطی ہوئی وہ تو ان کو پتہ نہیں تھا، ان کی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بات کی، ان کا یہ مسئلہ تھا، پھر میں نے کہا کہ غلط ہے جو بات نے بتائی۔ تو ختم نبوت سے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ نہ تو کوئی آپ کی زندگی میں نبی آ سکتا تھا اور نہ آپ کے رسالہ ظاہر کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس پر قرآن، پورا قرآن جو ہے وہ اس پر دلیل ہے۔ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کو اتارا ہے، کوئی اس جیسی کوئی ایک سورت ہی قرآن جیسی لے جاؤ، کوئی اس جیسی سورت ہی لے لے، وہ اللہ کا کلام کے سرکار کو اتر چکا، اس کے بعد کوئی اس طرح کا کلام نہیں آ سکتا، کوئی اس طرح کا کلام نہیں آ سکتا۔ یہ آیت اور قرآن کی پوری کتاب، پورا قرآن پاک سرکار کے ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اور واضح طور پر جو لفظ استعمال کیے گئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر کون سی؟ 24، آیت نمبر 24 کون سی آیت ہے؟ 24 کون سی آیت ہے؟ 24 سارے بولے کون سی آیت ہے؟ 24 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 24 ہے۔ سارے بولے کون سی ہے؟ 24۔ تمہاری یاد ہو جائے، ہم ختموں پر پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی
के बाप नहीं है। सरकार की बेटियां थी ना, जी बेटे थे, लेकिन उनकी बुजुर्गों से पहले इनकी वफात हो गई। सरकार अल्लाह ने शर्त में तुम्हें कैसे सुनो, माँ का मोहम्मद नहीं है, अबा अहद मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के भी बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। ये बात क्यों कही, बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। बाप कम मेहरबान होता है, रसूल ज्यादा मेहरबान होता है। बेशक। बाप की अमद में भी भाग जाएगा, रसूल कहेगा आना रहा, मैं हूं न शफाअत की। सुभान अल्लाह। ये गलत है बात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, वो क्या है, अल्लाह के रसूल हैं। वहातम नबीयीन, और नबियों के क्या है, हातम है। है। नबी को क्या है, हातम है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार द्वारा सब खातम नबीयीन हैं। तमाम नबियों में से आखिरी नबी, यानी दुनिया में जो तशरीफ लाए सबसे आखिरी आखिर ले आए। ना कोई नबी पाक के दौर नबूवत में नबी आ सकता था, और ना ही क़यामत तक कोई और नबी आ सकता। ये बार बार रिपीट में जो कर रहा हूँ, ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। इस पर एक तो पूरा कुरान और दूसरी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 24, ये वादे तौर पे खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये बात समझ आ रही है, ये मैं तबदील मान रहा हूँ। अगली बात, इसी तरह अहादीस मुबारका में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ। फरमाया कि इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और शैतानों ने यहाँ तक दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा ये सरकार ने शब्द में ला नबी बादी, ला का मतलब होता है नहीं, नबिया कोई नबी नहीं, ला नबिया कोई नबी भी नहीं, बादी मेरे बाद। एक खंजीर ऐसा उठा जिसने कहा कि सरकार ने शब्द में ला नबिया बादी, ला एक नबी है। सरकार ने शब्द वो उस हदीस का तोजी देते हैं इसकी कैसे की, उसने कहा कि ये लफ्ज़ है ना ला, ये ला से मुराद नबी है और वो नबी मैं हूँ। सरकार ने शब्द है ला नबिया, ला नबी है कौन, बादी मेरे बाद। उसने कहा वो ला जो है ना वो ला मैं हूँ। मेरी बात समझ आ रही है ना, शैतानों ने यहाँ तक दिमाग लड़ाया, आप लोग हैं भोले वाले। वो मुझे क्या लगे कि पूरा घंटा तकरीर करके फिर मैं आपके सामने गला फाड़ूं, तो मुझे आलू के लिए तुम्हें बैठा हुआ। मेरी बात समझ रहे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपके अकीदे, आपकी नस्लों के अकीदे बचाना चाहता हूँ, ताकि कल आपकी औलाद आपके लिए दुआ मांगे ना। आपने सुना है यहाँ पर मंसूर साहब अल्लाह ताला गली के रहमत करे उनको और उनकी कब्र को खुशाकी अता करे, मुझसे तकरीबन 5 से 6 लोगों ने बात की है, और उनमें से एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मेरे लिए फख्र की बात, और मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे का साथ मुझे दिया। सुभान इस मस्जिद की उन्होंने खिदमत की, सुभान और मैं अल्लाह। खुदा शाहिद है उनकी वफात का जो मंजर था, वो जनाजे का मामला, आप सारे गवाह हैं, इनमें से काफी सारे लोग जिन्होंने जनाजा पढ़ा था, उधर ही लोगों ने गवाही दी कि ये वहाँ बता देखा ये कोई अल्लाह का वली। बेशक। ये शायद वो बैठे हों जिन्होंने देखा ख्वाब में, वो कहते हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु की चेहरे लगती है। सुभान अल्लाह। क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों इस चेहरे देखकर फैसले करते हैं, नस्लें देखकर फैसले करते हैं, कौमें देखकर, लिबास देखकर फैसले करते हैं, लेकिन उस बारगाह में हजरत बिलाल जैसी हस्ती भी आए ना, तो उसको भी सरकार कहते हैं बिलाल काबे की छत पर चढ़ कर आता। सुभान अल्लाह। उसको भी सरकार कहते हैं बिलाल क्या वजह है, मैं जब भी जन्नत पे जाता हूँ मुझे आगे तेरे कदमों के चलने की आवाज़ है। सुभान अल्लाह। शायद ये बात मैं सरियाम ना बताता हूँ, लेकिन बताने की भी कोई वजह है। उन्होंने मस्जिद की खिदमत की, तो कहते हैं वो भाई कहते हैं कि मेरे ख्वाब में देखा, ये इसके अलावा 5 लोगों ने भी मेरे साथ इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज के। कहते मैं देखता हूँ कि सरकार वालों की पिछाड़ी लगी हुई है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा और वो से आप भी तशरीफ फरमा। सुभान। तो कहते हैं मैं देखता हूँ कि मंसूर साहब ने एक थाल पकड़ा हुआ है और सहाबा इकराम में कोई तो बरत तस्लीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार वालों से सब कुछ इरशाद फरमाते हैं, फिर जाते हैं मजलिस में तस्लीम करते हैं, फिर वापस आते हैं,
پھر سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح سوال آگے کرتے ہیں سرکار دو عالم وسلم کو بازو پکڑ کر کے ملتے جلتے لفظ ارشاد فرماتے ہیں آئی گئے ہو نا تو دے ہی جاؤ. سبحان اللہ میں نے سبحان بات پتہ ہے کیوں کہی؟ ان کا عقیدہ درست تھا. میں نے اس دن کہا پرسوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے میں نے کہا آج میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میرے پیچھے نماز ہو جاتی تھی. آج میرا دل مطمئن ہو گیا جو میں نے تعلیم دی وہ غلط نہیں تھی. آج دل مطمئن ہو گیا کہ اس بندے کا عقیدہ خراب نہیں تھا کہ سرکار کی قدموں میں بیٹھا. سبحان اللہ یہ عقیدے بچانے کی کوشش ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سرکار دوارا کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے مثال ظاہری کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آ قیامت سکتا تک کوئی نبی نہیں آ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے اس پر دلیل دے وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. وہ دلیل مانگنے والا بھی خود کافر ہے. کیوں؟ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ سرکار اپنی نبی اسے کیوں دلیل مانگی ہے؟ اسے یقین ہی نہیں تردد ہے اسے. امام اعظم نے فرمایا وہ بھی کافر ہے دلیل مانگنے والا. دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ نبی ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کیسے؟ بے شک پھر بات سمجھ آئی ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیات ختم نبوت پر شاہد ہے اسی طرح نبی پاک کی 150 کے قریب احادیث وہ ہیں جو تقریباً 140 اور 150 کے درمیان جو میری نظر سے گزری جن میں ڈائریکٹ جو ہے سرکار والوں کی ختم نبوت کا اظہار کیا گیا کہ سرکار نے شاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی سبحان اللہ میں کیا ہوں اللہ کا آخری نبی. اور اس کے علاوہ بالمعنی جن کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے ہزاروں ایسی احادیث ہیں جو سرکار کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. سبحان اللہ خاتم النبیین ہونا آخری نبی ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اپنے بعد کسی نبی کی خبر دی سرکار کی خبر دی لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا انا عاقب بس عاقب النبی لا نبی کے بعد ہوں میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ میں ایک خاکہ صاحب کو بیان کر رہا ہوں. امت کے جتنے بھی اولیاء گزرے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا عقیدہ ایک ہی رہا کہ اللہ تعالیٰ جب کہ سرکار اللہ کے آخری نبی ہے. نہ اس دور میں کوئی آ سکتا تھا نہ اب کوئی آ سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا. بے شک جو بندہ اس کا انکار کرے یا یہ کہے کہ سرکار دو عالم سے خاتم النبیین ہیں لیکن کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے دونوں بندے کافر ہیں. دونوں بندے کیا ہیں؟ کافر ہیں مرتد ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اسلام کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا ایک چیز آپ نے میرے منہ سے اکثر ایک دعا سنی کہ اللہ تنویر قادری صاحب کو جلد رہائی عطا فرمائے. نمازوں کے بعد بھی سنتے ہیں جی ابھی ان کے بھائی صاحب ادھر آئے لیکن اپنی شاید چلے گئے ہوں گے جمعہ شریف پڑھتے ہیں کہ مطلب پتہ ہے میں ان کے لیے کیوں دعا کرتا ہوں. آپ نے دعا کرنا کہتا ہوں اللہ ہمارے غازی صاحب کے درجات میں اضافہ فرما ممتاز قادری صاحب کی بات بے شک اور میں کہتا ہوں اور تنویر قادری صاحب کی جلد رہائی عطا فرما. پتہ ہے ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ تنویر قادری نے ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو جنت حاصل کی ہے. بے شک اور اس بندے کا تعلق ہمارے علاقہ کوٹھی کے ساتھ سبحان یہ اللہ. یہاں کے رہنے والے ہیں. میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نے ختم نبوت پر پہرا دی ہے. 27 سال قید ہوئی ہے 27 سال قید. وہ بتا رہا ہوں کہ زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن اگر اپنی زندگی کو بظاہر قید میں ڈالا ہے تو سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے گا. بے شک. تو ایک ہے قرآن پاک دوسری احادیث مبارکہ تیسرا آج تک جتنے بھی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین امت محمدیہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے جتنے بھی علماء مفسرین جتنے بھی گزرے ہیں کسی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا سوائے قاسم نانوتوی کے تفسیر الداس میں اس نے لکھا ہے. وہ تو امتی تھا ہی نہیں نا. بے شک اسی نے تو مرزا اس قادیانی کو جو ہے اسی نے تو رفتہ دیا. اسی نے اس طرح کے مرزا ناصر بیگ جو تھا یہ آگے چونکہ 7 نومبر کو ختم نبوت کے حوالے سے باقاعدہ پاکستان کے آئین میں منظور ہوا ہے قادیانی جو ہے کافر ہے اور ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا آزاد کشمیر والوں پر کرن ہے. پاکستان نے سب سے پہلے کہتے ہیں نا پاکستان نے جو ہے قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کیا نہیں.
اس سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی اوپر اتفاق ڈکلیئر کر چکی تھی، ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی، ابھی تو یہاں پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے اس چیز کا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکاری، ختم نبوت کا انکاری اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو، یا پھر اگر فقایات میں جائے اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، وہابی کہتا ہو، شیعہ کہتا ہو، قادیانی کہتا ہو، ایسا بندہ مرتد ہے، کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہمارے اتنے ہمدرد قسم کے لوگ یہ باتیں یا تو تمیز بند ہو۔ آخری بات ہے اس حوالے سے آپ کو کہ ہمارے بات ہوتے ہیں نا وہ بلا وجہ کا درد رکھنے والے، بلا وجہ کا درد سمجھتے ہیں؟ ایویں پیٹے دارو وہ بولے تو وہ ساڑے نے اسلام کر تو وہ اسلام کر دیں، وہ قادیانی تو وہ ساڑے نے اسلام کر دیں، وہ تو مجھے بڑی بڑی ہیلپ کر دیں۔ ہمارے کتنے ایسے بے غیرت، کتنے ایسے جنہوں نے انگلینڈ جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو قادیانی شو کیا اور سرکار کی باتوں سے منہ کالا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پر اچھا کرنا مجھے دلائل اگلا جمعہ ٹھیک رہے گا، اسے اگلا جمعہ ٹھیک رہے گا۔ میں کہتا لمبی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ جو وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک کی اثرات